میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں کہ اولاد کے کیا حقوق ہیں والدین کے لیے، کیونکہ دونوں طرف جو ہے وہ برابر ہونا چاہیے معاملہ۔ اولاد کے کیا حقوق ہیں والدین کے لیے، یا والدین کے کیا حقوق ہیں اولاد پہ؟ جی، یعنی کہ اولاد کے کیا حقوق ہیں، والدین کون سے ایسے حقوق ہیں جن کو ادا کرنا چاہیے اپنے اولاد کے لیے، اس طرح سے کیسے؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین جو چیز ہے اس کی تربیت ہے۔ تو سب سے پہلے اس کا نام رکھنا میرا خیال ہے تھوڑا سا یہ ہے کہ اچھا نام رکھنا۔ اگر اس کی پیدائش سے آپ لیتے ہیں تو پیدائش کے معاملے میں تو سب سے پہلے پھر جب بیٹا پیدا ہوا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام جب آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ پیدا ہوئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے تو ان کے نام رکھے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ نام رکھنے کے بعد دوسرا کام جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سر کے بالوں کے برابر چاندی کو صدقہ کیا۔ کیا بات، کیا بات۔ اور تیسری چیز جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا عقیقہ فرمایا۔ عقیقہ، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ والدین پہ ہوتی ہیں کہ والدین نے اپنے بچوں کا عقیقہ بھی کرنا ہے اور ان کے ختنے کروانے، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، یہ سنت مطہرہ ہے۔ اور ایک اور چیز ہے کہ بعض لوگ، اب چونکہ یہ بات چلنے نکلی تو چونکہ شریعت کا مسئلہ ہے تو اس میں کوئی جو ہے میرے خیال میں جھجکنے والی بات نہیں ہے۔ تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اکثر والدین کیا کرتے ہیں کہ چلیں ابھی جو ہے نا بچے کو تکلیف ہوگی، ختنہ نہیں کرواتے، بہت سینسٹیو معاملہ ہے، ہاں چلیں ابھی تھوڑا ٹھہر جاتے ہیں، تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، اس طرح کرتے کرتے وقت جو ہے نا وہ کافی آگے لے جاتے ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ گرمی بہت ہے، کچھ کہتے ہیں سردی، ہاں جی، یہ بھی کہہ لیں کہ اس طرح کی بھی باتیں آ جاتی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ سنت مطہرہ کے مطابق یہ چاہیے کہ بچے کا ختنہ جو ہے وہ 7ویں روز تک کر دینا چاہیے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑا چھوٹے بچوں کا جو زخم ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ جلدی بھر بھی جاتا ہے اور وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ اب تو ویسے بھی جو ہے نا وہ ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہوئی ہے کہ بس ایک پٹی کے بعد جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں بچے۔ ڈاکٹر بھی علامہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ بچے کا جو اپنا یورین ہوتا ہے اس سے بھی بہت جلدی بچے کو آرام آ جاتا ہے 7 دنوں کے اندر۔ تو بہرحال یہ جو ہے یہ ابتدائی چیز ہے، پھر اب اس کے بعد اس کے کھانے پینے کا دھیان وہ بھی والدین نے رکھنا ہے۔ دیکھیں نا، اگر آپ اس چیز پہ جائیں گے نا تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو اولاد کے لیے، پھر بات والدین کی طرف ہی آ جائے گی کہ والدین کو اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت بنا کے دنیا میں بھیجا ہوا ہے کہ اگر بچہ روتا ہے اس عمر میں، جب وہ پیدا ہوا، وہ تو اپنے ناک سے مکھی کو اڑا نہیں سکتا، بالکل خود مختار نہیں ہوتا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس کو تو ابھی کسی چیز کا پتہ ہی نہیں، بول نہیں سکتا، وہ کوئی بات نہیں کر سکتا۔ لیکن ماں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے کتنی ممتا رکھی ہے کہ بچہ جب روتا ہے تو ماں اپنے کام کاج میں لگی ہو نا تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے لختے جگر کو بھوک لگی ہے، سب کچھ چھوڑ کے وہ اپنے بچے کے پاس آ جاتی ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ اس کی غذا جو ہے وہ انتظام جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ غذا اس کو دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد بالکل اس کے بعد آپ دیکھیں کہ رات کو سخت سردیوں کی راتوں میں، یخ بستہ راتوں میں جب بچہ بستر پہ پیشاب کر دیتا تھا تو وہی ماں ہے نا کہ جو اس کے گیلے پہ خود سو جاتی ہے اور سوکھے پہ پھر اس کو سلا دیتی ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ ماں کے دل میں کیسی اللہ تعالیٰ نے شفقت رکھی ہے، کتنی ممتا ہے۔ اور باپ جو ہے، اب باپ کو دیکھیں کہ سارا دن محنت کرتا ہے، مزدوری، باپ کا مقام کوئی کم نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ماں کی وجہ سے ہی سارا کچھ چل رہا ہے، نہیں، بالکل۔ جس ماں، میں یہ جملہ اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جس ماں کے قدموں میں تمہاری جنت ہے، جس ماں کے قدموں میں تمہاری جنت ہے، اب تمہاری اسی ماں کی جنت تمہارے باپ کے قدموں میں ہے۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ آپ اندازہ کیجئے نا کہ باپ کا مرتبہ اور باپ کا مقام کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے باپ کی پیشانی کو محبت سے دیکھا، اللہ تعالیٰ اس کو حج مبرور کا ثواب عطا۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب حج مبرور کیا ہے؟ ایسا حج کہ جس کے قبول ہونے میں شک ہے ہی نہیں۔ ویسے تو ہم حج کرنے لیے جاتے ہیں، اتنی مشقت کے بعد ہی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کمپلیٹ۔ پھر دیکھیں کہ اس پہ خرچہ کتنا آتا ہے،
ٹھیک ہے. بہرحال یہ باتیں تو باپ جو ہے سارا دن محنت کرتا ہے, مزدوری کرتا ہے, کس لیے کرتا ہے؟ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کے لیے, کہ میں اپنی اولاد کو اس کی جو بھی آسائشیں ہیں, جو چیزیں جو ضروریات ہیں اس کی ان کو پورا کروں, اس کے کپڑوں کے لیے, اس کے جوتوں کے لیے, جتنی اس کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں وہ اپنی جو ہے کیپیسٹی کے مطابق. بلکہ میں یہاں پہ علامہ صاحب ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ باپ ہی وہ شخصیت ہوتا ہے پوری دنیا میں کہ جو اپنی اولاد کو اپنے سے اوپر دیکھنا چاہتا ہے. بے شک ایسا ہی ہے. یعنی کہ دنیا میں کوئی بھی رشتہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, چاہے وہ بھائی کا ہے, چاہے وہ کسی بھی کوئی بھی رشتہ ہے, وہ یہ نہیں چاہے گا کہ مجھ سے کوئی اوپر جائے, لیکن باپ ہی وہ شخصیت ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ میری اولاد مجھ سے بھی. جی بالکل ایسا ہی ہے. باپ دعائیں کرتا ہے, باپ تمنا کرتا ہے, باپ اس پہ پیسہ خرچ کرتا ہے, محنت کرتا ہے. بلکہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ باپ جا کے افسروں کے آگے اپنی, اب میں کیا جملہ بولوں, جو ہم نے دیکھا میں اس کی بات کر رہا ہوں, افسروں کے آگے جا کے گڑ گڑاتا ہے کہ یار میرے بچے کو جو ہے نا یہ نوکری دے دو, یا میرا بچہ ادھر ہو جائے, یا میرا بچہ جو ہے آگے اس کے مستقبل کی فکر ہوتی ہے, اس کی فکر ہوتی ہے. تو باپ اتنا کچھ کرتا ہے تو اس باپ کو فراموش کر دینا, یا اس باپ کے لیے یہ کہہ دینا کہ چلو جی ٹھیک ہے نا, پالا ہے نا, کون سا ہم پہ احسان کیا, سارے کرتے ہیں. یہ بہت غلط بات ہے. یہ آج کل اکثر نوجوانوں سے یہ سننے میں آ رہا ہے, یہ بڑا ہی غلط جملہ ہے. اور آپ اندازہ کیجئے, ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنے باپ کی شکایت کی, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میرا باپ میرا مال ضائع کر دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اس کے باپ کو بلایا جائے. باپ کو لایا گیا, سرکار نے فرمایا کہ تمہارا بیٹا جو ہے تمہاری شکایت کرتا ہے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میرے بیٹے نے میری کیا شکایت کی ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا بیٹا کہتا ہے کہ میرا باپ میرا مال ضائع کر دیتا ہے. وہ آگے سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اس سے پوچھئے کہ میں اس کے مال کو کہاں پہ ضائع کرتا ہوں. کیا بات. اب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نوجوان سے پوچھا نا, بتا تیرا باپ کہاں پہ تیرا مال ضائع کرتا ہے, وہ کہنے لگا جی اپنی بیٹیوں کو دے دیتا ہے, اپنی بہنوں کو دے دیتا ہے, اپنی بیٹیوں کو دے دیتا ہے, اپنی بہنوں کو دے دیتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جلال میں آ گیا. حدیث کے الفاظ ہیں, حضور جلال میں آیا, آپ نے فرمایا سن, تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے. کیا بات ہے. بے شک صرف تیرا مال ہی نہیں بلکہ تو بھی تیرے باپ کا ہے, وہ جب چاہے جہاں چاہے جو تیری ڈیوٹی لگائے تجھے وہ کرنا ہے. کیا بات, کیا بات, کیا اتنا مرتبہ اور مقام ہے. تو وہ والد جو ہے وہ ساری زندگی بھائی اس نے تمہارے لیے کیا ہے, تمہارے لیے کماتا رہا, تمہیں اس نے کوشش یہ کی اپنی بساط کے مطابق کہ اچھے سے اچھے سکول میں تمہیں تعلیم دلوائے, اور وہ کیا کرے, بے شک اس کا تو کام یہی ہے نا کہ اس نے تمہیں اسکول بھیجنا ہے, تمہیں تمہاری ٹیوشن کا انتظام کرنا ہے, تمہارے قرآن مجید کے لیے, دین کے لیے. اچھا اس میں ایک اور بات میں یہ ایڈ کر دوں کہ آج اکثریت نے سب کچھ جو ہے نا وہ دنیا کو سمجھ لیا ہوا ہے, دین کی تعلیم سے غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں. یقین جانیے کہ میرے چند دوست ہیں جو بیرون ممالک ہوتے ہیں, ان سے پوچھئے کہ وہاں پہ وہ دین کی کس طرح قدر کرتے ہیں. اپنے بچوں کا انہوں نے ایسا ٹائم ٹیبل جو ہے نا وہ بنایا ہوتا ہے. یہاں تو ہمارے تو بس اللہ ہی حافظ ہے نا, نہ توجہ ہے نہ بات ہے. بہرحال وہ دین کی طرف بڑی توجہ دیتے ہیں. ہمارے یہاں پہ کیا ہے کہ دین کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے بچے نے پڑھ لیا, قرآن پاک پڑھ لیا, نہیں پڑھا تو نہ پڑھا, اس کا ترجمہ اور تفسیر اور دیگر مسائل دینیہ ان کی طرف جانا یہ تو بہت دور کی بات ہے. بیسک قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم دینا وہ بھی ہم سے اب ممکن نہیں رہا, وہ بھی ہم ان بچوں کو طرف توجہ نہیں دے رہے. تو یہ والدین کے حقوق میں سے ہے کہ والدین اپنے بچوں کی تربیت میں اس کو لازم قرار دیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے مطابق بارے میں بتائیں, سرکار کی اولاد کے بارے میں, آل پاک کے بارے میں اپنے بچوں کو تعلیم دیں. پھر درود پاک کی تلقین کریں اپنے بچوں کو. نماز خود پڑھنے جب جاتے ہیں مسجد میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں. اب تو حال یہ ہے, یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ بچے جو ہے بے ادب ہو جاتے ہیں, حال یہ ہے کہ ہم خود مسجد میں نہیں جاتے تو بچوں کو کہاں پہ لے کے جانا ہے. تو جب دیکھیں سب سے پہلی چیز جو ہے آپ کی اولاد کے لیے کہ آپ کی اولاد آپ سے سیکھتی ہے. بالکل فرسٹ آئیڈیل تو آپ ہوتے ہیں نا. بچے نے دیکھنا ہے کہ میرے باپ کیا کرتا ہے, جس طرح میرا باپ کرتا ہے میں. آپ دیکھیں مثال کے طور پہ کسی دن اپنے گھر میں کسی چھوٹے بچے کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیجیے نماز کے لیے, ٹھیک ہے, جب آپ اللہ اکبر کہیں گے نا وہ آپ کی طرف دیکھ کے اللہ اکبر کہے گا. جیسے آپ رکوع کریں گے وہ ویسے رکوع کرے گا.
بالکل صحیح. یعنی اگر آپ اس کو جو ہے نا امیجن کریں کہ اگر وہ اتنی باتیں آپ کی فالو کر رہے ہیں تو آپ جو بڑے بڑے کام کر رہے ہیں کیا ان کو نہیں فالو کرے گا؟ صحیح. وہ نہیں دیکھے گا کہ میرا باپ مسجد میں جاتا ہے یا نہیں جاتا, میرا باپ دین کی طرف آتا ہے یا نہیں آتا. تو یہ والدین کی تربیت میں سے ہے, یہ اولاد کے حقوق میں سے ہے کہ اپنی اولاد کو بہترین تعلیم و تربیت کی طرف لے جایا جائے. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا بچہ 10 برس کا ہو جائے, 10 برس کا ہو جائے تو اپنے بچے کو, پہلے تو 7 برس ہے پھر 10 برس ہے, پھر اپنے بچے کو ڈانٹو نماز کے لیے. جب پھر وہ بالغ ہو جائے تو اگر پھر وہ نماز نہیں پڑھتا تو پھر اس پہ جو ہے وہ زجر و توبیخ کرنا یہ بھی جائز ہے. اس کو ڈانٹنا, اس کو 1-2 ضرب لگا دینا یہ بھی شریعت مطہرہ میں جائز ہے. اس کو نماز پڑھانے کے لیے, دین کی تعلیم دلوانے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ضرور ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. جب ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو یقیناً اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے بچے بھی اپنے والدین کے سامنے کبھی کھڑے نہیں ہوں گے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی. بہت شکریہ علامہ صاحب, بہت ساری اہم چیزوں کے اوپر گفتگو ہوئی ہے.